ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ ظفر فانی، اور آج میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس پرسنالٹی کو لے کے، انشاءاللہ آپ کو ان سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عید کا موقع ہے، پاکستان میں عید منائی جا رہی ہے بڑی سادگی سے، مجبوری ہے کیونکہ کرونا نے اس وقت پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اور پوری دنیا اس وقت کرونا سے فائٹ کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے ڈیفینیٹلی ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اور آج جس پرسنالٹی کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی، ان سے ریکویسٹ کی، یقین مانیے جب مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو میں تو قائل ہو گیا۔ ان کا پورے عالم کی وہ جان ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ ایک نام رکھتے ہیں۔ جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر امتحان ڈالتا ہے تو اس امتحان کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کے لیے کچھ انسانوں کی ڈیوٹیاں بھی لگاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی آج موجود ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں آپ سے شیئر کروں، وہ خود بھی بتائیں گے۔ دوسری دنیا جہاں جہاں بھی پاکستان اور پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، ماسکو میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی محبت ان کے دل میں دھڑکتی ہے اور اپنے پاکستانیوں کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے وہ پاکستان آئے، اور ہماری بہت ریکویسٹ پر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیفینیٹلی میں اپنی قوم کے لیے ہی پاکستان آیا ہوں، اور ان کی جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے کرونا کا، اس کے لیے خصوصاً وہ پاکستان آئے ہیں۔ دنیا میں اپنا ایک نام انہوں نے بنا لیا ہے الحمدللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور کیا کیا کمالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ اپنے زبانی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی ان سے مل کر۔ پروفیسر ڈاکٹر جان عالم صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ تو ہماری خوش نصیبی۔ یہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے سبھی چینلز، سبھی لوگوں کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں اور اپنی چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں۔ لیکن ہماری خوش نصیبی، کیونکہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید خیر مبارک، مبارک۔ اور ہمارے دیکھنے والے اور پاکستانیوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے بھی نکالے اور ان کو تندرستی اور صحت بھی عطا کرے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ماسکو میں ہیں، جی وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب یہ کرونا کا رولا ہوا تو وہاں کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی آپ ان کی ڈیمانڈ تھے، آپ کیونکہ آلریڈی کرونا پہ آپ نے بہت کام کیا، بہت ریسرچ کی ہیں، اور اس کے اوپر آپ نزدیک بلکہ آپ کی جو سنا ہے بہت ساری چیزیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں۔ وہاں سے پاکستان آپ آئے، آپ پاکستانیوں کے لیے یہ نسخہ، یہ میڈیسن آپ وہاں سے بھیج بھی سکتے تھے۔ پاکستان میں آ کر پاکستانیوں کی خدمت کا یہ جذبہ جو ہے، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کیسے؟ جی، یہ کوشچن مجھے پہلے بھی کچھ چینلز کے جو دوست ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا، تو میں نے یہی جواب دیا تھا، کیونکہ جواب اس کا یہی ہے کہ کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کی مٹی سے میں بنا ہوں، الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ، اپنی قوم پہ اور پاکستانی ہونے پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ میں پاکستان آ کے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت کرتا، اور اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس لیے میں پاکستان آیا۔
माशाल्लाह। اور جو آپ نے پوچھا کہ وہاں بھی ڈیمانڈ تھی نہیں، ابھی بھی ہے کیونکہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جی جی تو میں نے ترجیح دی پاکستان کو. ماشاءاللہ. میں اس ملک سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس ملک سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا، بے شک بے شک. اور اس میں میرے بڑے اچھے ٹیچرز، بڑے اچھے دوست ہیں، میری فیملی ہے، میں سب کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں اپنے وطن کے لیے میں آ کے یہاں کھڑا ہوا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پاکستانیوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین میں میرے مولا نے آپ جیسے ڈاکٹرز اس دھرتی سے پیدا کیے. اور ناظرین، ڈاکٹر صاحب اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ اتنی چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ان کی ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب کینسر کی میڈیسن بھی بنا چکے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کینسر کی جو میڈیسن آپ نے بنائی ہے بہت ٹائم لگا ہوگا ڈیفینیٹلی آپ کو، تو یہ ماشاءاللہ آپ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ الحمدللہ آپ اس کی میڈیسن بنا چکے ہیں. جی، یہ کینسر کی جو میڈیسن ہے میں آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، 18-20 سال پہلے میں بنا چکا ہوں. اللہ. اس کے میرے پاس پیٹنٹس بھی ہیں. اور کینسر کی جو میڈیسن ہے، میری ریسرچ میں بلیو کرتا ہوں جب کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اسے کمپلیٹ، تب میں سمجھتا ہوں جب 100% وہ کمپلیٹ ہو. تو الحمدللہ میری میڈیسن جو کینسر پہ کام کرتی ہے وہ کینسر فری کر دیتی پیشنٹ کو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں، کینسر فری کر دیتی. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ بریسٹ کینسر ہے، جیسے کہ برین ٹیومرز کینسر ہے، جیسے کہ کڈنی ٹیومرز کینسر ہے. اس کو بالکل الحمدللہ نارمل کر کے پیشنٹ کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی اس چیز میں شفا نہ ہو وہ کام نہیں کرتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس میں شفا ڈالی میری میڈیسن میں، تو کینسر کو بالکل نارمل کر کے اور وہ پیشنٹ کو کینسر فری کر دیتی ہے. اس طرح کے میرے کئی ہزاروں پیشنٹ ہیں ورلڈ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت آنریبل بات ہے. اور دیکھیں الحمدللہ، اور یہ اعزاز بھی پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اپنے ہیں، پاکستانی ہیں. اور ایک اور چیز دل والوں کے لیے بھی ایک بہت اچھی نیوز ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دل کی بھی میڈیسن بنا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب دل کی جو میڈیسن آپ نے بنائی، اس وقت ہر دوسرے بندے کو دل کی پرابلم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. اس کے بارے میں جی الحمدللہ میں اس کے لیے بھی ایک ایسی میڈیسن تیار کر چکا ہوں جو میری پیٹنٹ ہے. اور میری ساری میڈیسن جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو اپنی رشیا کی ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے اسے پبلش کیا ہے پورے ورلڈ میں، کہ پورے ورلڈ میں پبلش ہیں آفیشلی. تو پیٹنٹ بھی ہیں، پبلش بھی ہیں. اور یہ میری جتنی میڈیسن ہے اللہ کے فضل سے ان کے سائیڈ افیکٹ بھی زیرو ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل منرل بیسڈ ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو پورے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کر دے. یہ آپ کے پورے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کرتی ہے، اور اس سے آپ کی اور بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہارٹ کا پرابلم ہے یا کینسر ہے یا کوئی جوائنٹ کا پرابلم ہے. اگر آپ ایک بیماری کے لیے میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے اور درجنوں بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کرتی ہے، جو ڈیمیج سیل ہوتے ہیں ان کو بھی بالکل نیا کر دیتی ہے، بہت بڑی بات، زندہ کر دیتی ہے. تو اس لیے ہارٹ کی جو پرابلمز ہیں، پیشنٹ جب ہمارے ڈاکٹر بھائی جب کہتے ہیں جی اس کو اب سٹینٹ ڈلنے ہیں، جی اس سٹیج پہ آ کے آپ یہ میڈیسن میری شروع کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ سٹینٹ کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑے گی، اور نہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگا. آپ اگر میری میڈیسن کا 2 سال کورس کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کورس جو اس کا ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہے، جو کہ کہتا ہے جی بس ابھی یا سٹینڈ ڈالیں گے یا کوئی آپریٹ ہوگا یا کوئی اس طرح کی سرجری وغیرہ، اس طرح کا پیشنٹ 2 سال کورس کر لے تو وہ کینسر سے بھی فری ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی فری ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ اور برین ہیمریج سے بھی فری ہو جاتا ہے. یہ سمجھے کہ لائف انشورنس ہو جاتی بندے کی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے.
اور ماشاءاللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جی ناظرین کے جو اسٹنٹ پڑتے ہیں اور اس کا بہت خرچہ بھی ہوتا ہے، اور 2 سال ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری میڈیسن کھانے سے، اس کا ایک کورس ہے 2 سال کا، تو 2 سال تو یوں کر کے گزر جاتے ہیں. تو یہ تو بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اس چیز کی میڈیسن ماشاءاللہ سے بنا لی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کمال ہے آپ کے ماشاءاللہ سے. مجھے سر یہ بتائیے، اس وقت کورونا کا بڑا رولا ہے جی پوری دنیا میں، جی اور پوری دنیا اس کی گرفت میں آئی ہوئی ہے، جی صحیح اور بہت خطرناک بیماری ہے، سمجھ لیں کہ اپنوں سے دور کرنے والی بیماری ہے. جی ایک گھر میں رہ کے بھی آپ ایک دوسرے سے دور ہیں. دور ہے. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے اس کے لیے بھی تو میڈیسن بنائی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. جی جب میں آیا ہوں الحمدللہ، آتے ہی میں نے یہ اپنے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو تقریباً میں نے یہ میسج دے دیا تھا کہ اس کے لیے میں نے میڈیسن ایجاد کر لی ہے الحمدللہ. اور یہ ایسی میڈیسن ہے کہ میرے پاکستان میں بہت سارے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہر انسان کی اپنی کیا کہتے ہیں پردہ ہوتا ہے، تو میں اسے برقرار رکھوں گا. اگر وہ چاہیں تو بتا سکتے ہیں میرے بارے میں، تو میں اپنی شہرت کے لیے میں نہیں یہ کہوں گا کہ کون کون تھے. اور الحمدللہ ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس سے ایسے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں جو کہ لاسٹ سٹیج پہ تھے. میں یقین کریں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے پیشنٹ جب ٹھیک ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے فون کر کے وہ دعائیں دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں وہ. اچھا. اور کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں نئی زندگی دے دی ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دیتا ہے زندگی اور موت، اور یہ چیز بھی اللہ کے کرم کے سوا یہ کسی کو نہیں مل سکتی. اور اس میڈیسن کے اور بہت سارے فائدے ہیں، صرف یہ ایک وائرس نہیں، اس کے یہ کئی وائرسز کو ٹھیک کر دیتی ہے. مثال کے طور پر سر دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی بہت سارے کرونا وائرس آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم میڈیسن ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ انفیکشن کے لیے یہ بڑی موضوع ہے. اچھا. کسی قسم کا بھی انفیکشن باڈی کے انسائڈ ہو یا آؤٹ سائڈ ہو، کہیں پہ بھی انفیکشن ہو، آپ اس کا سپرے کریں باہر، اگر جسم پہ ہے تو اس کا سپرے کریں، اگر اندر ہے تو اسے پئیں. اچھا، پی سکتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ 0 ہیں. کیا بات ہے سر. تو اس کو پینے سے آپ کے گلے کا انفیکشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کے معدے کا کوئی انفیکشن ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ایون کہ انتڑیوں کا انفیکشن جو ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا وہ بھی کمپلیٹلی، اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، وہ کمپلیٹلی وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. سر ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب اس کی ریسرچ سٹارٹ کی جی تو آپ کو کتنا ٹائم لگا، کتنے عرصے کی ریاضت ہے آپ کی؟ یہ دیکھیں جی، آج سے تقریباً 14 سال پہلے میں نے یہ میڈیسن ایجاد کی تھی. یہ ابھی نہیں میں نے کی، یہ 14 سال تقریباً پہلے ایجاد کی. 2016 میں نے اس کے پیٹنٹ کو اپلائی کیا تھا، اور 1 سال وہ ان کا پروسیس ہے، 1 سال کا. 1 سال انہوں نے پروسیس کر کے اس کے بعد مجھے 2017 میں اس کا پیٹنٹ ایشو کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ میڈیسن جو ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا بہت ساری چیزوں پہ کام کرتی، جیسے کہ ایک وائرس ہے ہیرپیس. ہیرپیس ہر باڈی میں ہوتا ہے، وہ اٹیک کرتا ہے جب آپ کا ایمیون سسٹم لو ہو جاتا ہے، تب وہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے. کبھی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہونٹوں پہ دانے سے بن جاتے ہیں، وہ ہیرپیس کا اٹیک ہوتا ہے. اور ناک میں بن جاتے ہیں اور جگہ پہ، اور آنکھ میں جب آنکھ میں آ جائے، آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے اس سے. جب وہ آنکھ میں آ جاتا ہے وہ سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے اس کی، اور وہ آنکھ کو لے کے جاتا ہے، وہ آنکھ کو چھوڑتا نہیں ہے. اور اتنا ڈینجرس ہے وہ، ایک آنکھ سے پھر دوسری آنکھ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے لوگ جن کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اندر سے ریڈ ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے اس میں سے، انفیکشن ہوتا ہے، پانی بھی اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں. اور ایسی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے، اس پہ بھی الحمدللہ 100% نارمل کر دیتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، آپ کی یہ جو میڈیسن ہے یہ اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے؟ جی یا بالکل. صرف آپ کے پاس ہے، یا کوئی آپ نے کوئی جگہ ایسی رکھی ہے کہ آپ اس جگہ سے جا کے یہ ریسیو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہیں بھی دیکھیں، یہ میڈیسن صرف اور صرف میری کسٹڈی میں ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی.
میں اسے خود بناتا ہوں الحمدللہ. میرے پاس اپنی لیب ہے, میں لے کے آیا تھا اور کہیں سے نہیں ملتی. اگر کوئی کہے نا کہیں سے مل رہی ہے اور کہیں سے, ہاں اگر میرے ریفرنس سے کوئی مجھ سے لے گیا ہو ڈونیشن کرنے کے لیے جی جی, تو وہ ایک الگ بات ہے. میں جب سے آیا ہوں میں اس کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ میڈیسن پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پر اپنی لیب بنا لی ہے؟ جی ہاں, میں لیب ساتھ لے کے آیا تھا رشیا سے. یہ بڑی مہنگی لیب ہے. یہ تقریباً ایک لیب جو اس کی تقریباً 30 کروڑ روپے کی ایک لیب ہے. او مائی گاڈ, اچھا تو ماشاءاللہ. اس کی جو پروڈکشن ہے 2000 لیٹر پر ڈے ہے. ٹھیک ہے جی, جس لیب کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے میں اپنے ملک کے لیے اس لیے لے کے آیا, چلے کچھ نہ کچھ تو مجھ سے فائدہ ہو. سر بہت بڑا فائدہ ہے تو یہ. میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ مرحل 3 مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا مجھے اب. تو میں تب سے یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو کچھ میرے دوست ایسے بھی ہیں جو میری ہیلپ کر رہے ہیں, جو مجھے ڈونیشن بھی دے رہے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ میں شروع میں نے کچھ عرصہ جو بھی میری جمع پونجی تھی میں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں نے کر دی. اب کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو بس انہوں نے کہا نام نہیں لینا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. بڑی بات ہے. تو وہ مجھے ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں, تو میں اس سے بنا کے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. بہت بڑی بات. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں, جب اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں پر کوئی مشکل ڈالتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا حل بھی میرے رب کعبہ نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو بنایا اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی جیب سے انہوں نے بہت سارا اس پہ انویسٹ بھی کیا. پاکستانیوں کو یہاں پر آ کے اس چیز سے وہ فائدہ دے رہے ہیں. تو کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا اپنی گفتگو میں کہ کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو فنانشلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا میسج یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں. تو ڈیفینیٹلی اللہ کا نظام اسی طرح چلتا ہے جب اللہ کے بندے اپنی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, یہاں پر بہت سارے ادارے بھی تو ہیں جو اس وقت کرونا پہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی آپ کو اپروچ کیا ہوگا, کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے جی آپ نے کون سا فارمولہ بنایا ہمیں دے دیں فلاں کریں, اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا آپ سے؟ وہ تو جی دیکھیں ہوتا رہتا ہے, جس سے بھی بات چیت ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمیں فارمولہ تو بتائیں ڈاکٹر صاحب. تو دیکھیں فارمولہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اب اس میں ایسی چیزیں ہیں جس میں تھوڑا سا بھی فالٹ آ جائے تو یہ بجائے شفا کے وبا بن سکتی ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا. تو اس کو بڑے طریقے سے مینٹین رکھنا پڑتا ہے. تو میں اگر بتا بھی دوں تو کل کو اگر وہی چیز ان سے ٹھیک سے نہ بن سکی تو اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں گا. بے شک سر. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے, میں نے اس پہ محنت کی ہے. بہت محنت سے آپ جی ہاں, کئی سال لگے ہیں مجھے. کئی سال کی ریاضت ہے. میں نے اس پہ تقریباً کوئی 15-18 سال چیزوں پہ لگائے, کسی پہ میں نے 20 سال لگائے ہیں. اس طرح کر آ کے میں نے یہ چیزیں 20 میڈیسن میں نے جو پیٹنٹ کروائی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسی کوئی عام چیز نہیں ہے. اور میری ٹوٹل میڈیسن میں نے جیسے بتایا تھا کہ وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جی. اور وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ چیز کو بنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. سر یہ بہت اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. بے شک. اور سر اللہ کے آپ خاص بندے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ رشیا میں کتنے عرصے سے مقیم ہیں اور آپ اس وقت رشیا میں کس عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں میں 30-32 سال سے رشیا میں ہوں, ماسکو میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اکیڈمی آف میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل سائنس کا. ماشاءاللہ. جس میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں کہ 3000 سے زائد سائنٹسٹ اس میں کام کرتے ہیں. تو کچھ بھائیوں نے یہ تنقید کی ہے کہ اتنے زیادہ سائنٹسٹ اور میں ان کو ایز اے وائس پریزیڈنٹ آپریٹ کر رہا ہوں. ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے ادارے کے بہت سارے شعبے ہیں. میں تھوڑا سا واضح کر دوں. بہت سارے شعبے ہیں جس میں ٹیکنیکل شعبے ہیں اور میڈیکل میں بھی بہت سارے شعبے ہیں. میڈیکل بہت بڑا سمندر ہے. بے شک. تو اس میں مختلف شعبوں میں کسی میں 50 بندے کام کرتے ہیں, کسی میں 100 بندے کام کرتے ہیں, کسی میں 10 کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہمارے پھر اداروں کی پھر ہماری اکیڈمی کی پھر برانچز ہیں مختلف کنٹریز میں. اس میں ایک چائنا میں بھی ہماری برانچ ہے.
اور جو ریاستیں ہیں رشیا کی ان میں بھی ہماری برانچز ہیں. اور یہ کرونا کا دور آنے سے پہلے ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں بھی اس کی ایک برانچ بنائیں, کیونکہ اتنا بڑا یہ کام ہے کہ پاکستان میں ایک سائنس کو لے کے آنا, اور ایسی سائنس کو جو کہ دنیا سے ابھی اوجھل ہے. رشیا ایک بالکل الگ سی کنٹری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو ٹیلنٹ یہاں پہ بھی بہت ہے. سر آپ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے نا, پورے رشیا میں چھائے ہوئے ہیں جان صاحب. تو میں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو مجھ سے کوئی فائدہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ میں کچھ کر کے گیا ہوں اس دنیا سے. بڑی بات سر, آپ نے جو کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ بہت عظیم کام آپ نے کیا, اور اس وقت جو پوری دنیا میں اس وقت جو خوف ٹینشن پھیلی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ایک اچھی سی میڈیسن بنا کر کافی لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دیا. اس لیے ٹینشن نہیں لینی. اس بات کا پروف نہیں کسی کے پاس کہ یہ کسی نے بنائی ہے یا قدرتی آفات ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ قدرت کی چیزوں کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے. قدرت کی جو چیزیں ہیں اس کے سامنے صرف اللہ سے ہم التجا کر سکتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے, اور اس کے لیے ہم کچھ ایسی چیز کوئی ہمیں عطا کر جو کہ ہم اس سے بچ سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ ابابیل اتنا سا پرندہ تھا اور اس نے کتنی بڑی فوج کو شکست دے دی, وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک اس فوج پہ ان پہ عذاب تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہو سکتا ہے ہماری غلطیاں ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو میں یاد دلا دوں کہ میں بھی ہوں. میں ہوں الحمدللہ, اور وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ یاد دلوانے کے لیے یہ چیز بھیجی ہے. تو ہم اللہ سے التجا ہی کریں گے, یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے, اور ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ جو ہم اس سے بچ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو چیزیں عطا کرتا ہے, جیسے اللہ نے یہ چیز مجھے عطا کی ہے. تو الحمدللہ میں پھر بتانا چاہوں گا کہ کئی ہزاروں پیشنٹ پاکستان میں اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں آف دا ریکارڈ. ماشاءاللہ. کیونکہ میں اب پیشنٹس کو لا کے اگر کسی چینل پہ بٹھا کے ان کا انٹرویو کرواؤں تو وہ نامناسب ہوگا, کیونکہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. وہ جتنا مرضی کہتا رہے, تو میرے پاس افیشیل کوئی پروف نہیں ہے. کیونکہ کسی ہاسپٹل میں اگر ٹریٹمنٹ کی ہوتی تو پھر میں کہتا کہ واقعی یہ دیکھیں, پھر دنیا کہتی جی ٹھیک ہے ان کے پاس ریکارڈ ہے. تو میں, اور اگر ہوتا بھی تو میں نہیں کرتا, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ آن دا ریکارڈ بھی یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ, اور وہ وقت آنے والا ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ ایک, آپ کتنے گھنٹے صرف کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں یہ جو میری زندگی ہے یہ سمجھیں کہ میں نے اس کام کے لیے وقف کر دی ہے. بڑی بات ہے. تو بچوں کو, فیملی کو میں بالکل تھوڑا سا ٹائم دے پاتا ہوں. اب میرے بہت سارے پاکستان میں ایسے دوست ہیں جو بچپن کے میرے دوست ہیں, وہ آج بھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ یار ہم سے ملتے نہیں ہو, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اور میں واقعی ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں جب بھی پاکستان آیا تو ہم سب مل کے ایک کہیں آؤٹنگ کے لیے نکلیں گے, میں آپ کے ساتھ گھوموں گا, اور میرا دل چاہتا ہے یہ کروں. اور میں اسی طرف آپ کو گھما کے لانا چاہ رہا تھا کہ جو اتنا کریٹو آدمی ہو, اتنا کام کر رہا ہو, تو اپنے لیے کیسے ٹائم نکالتا, اپنے دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے؟ بہت مشکل ہوتا ہوگا. بہت مشکل ہوتا ہے واقعی. میرے بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں بعض ٹائم کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ملتے نہیں ہیں, ٹائم ہی نہیں دیتے. تو میری مجبوری یہ ہوتی کہ میں نے میکسیمم کام کو ٹائم دینا ہوتا ہے, تو پھر کچھ ٹائم میں نے تنہائی میں بھی گزارنا ہوتا ہے. ظاہر ہے سوچ بچار ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوتا ہے. تو بچوں کو اور ہمیشہ شکایت رہتی ہے اس چیز کی, جیسے دوست ٹائم نہیں دیتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ویورز کے کوئی کریکٹر ہوتا ہے تو وہ بچپن میں ہاتھ میں بلہ پکڑتا ہے اور کھیلتا ہے. اگر کوئی ایکٹر ہوتا ہے میرے جیسا چھوٹا سا تو وہ شیشے کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے. اگر کوئی سنگر ہوتا ہے, گائک ہوتا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ گاتا ہے, گنگنانا, اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے
آپ کی نشانیاں آپ کی فیملی کو کیسے پتہ چلی ہیں؟ آپ نے مطلب سوچا تھا یا گاڈ گفٹڈ یہ آپ کو ہے؟ آپ کیسے مینج کیا؟ آپ کے کیسے نشانیاں کیسے یہ ہیں؟ ایک میں تو بالکل اس سائڈ پہ میرا کوئی پہلے توجہ نہیں تھی. اچھا جب میں دوستوں کے ساتھ گیا جی شروع میں، ابھی کمیونزم کا دور تھا تو کمیونزم بھی ڈگمگا رہا تھا رشیا میں، تو اس دور میں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی ریسرچ میں. تو میں نے وہاں پہ جا کے جب یہ سسٹم دیکھا ان کا تو سمجھتا تھا میں ان چیزوں کو. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، تو میں نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں اس فیلڈ میں آ گیا ریسرچ میں. اچھا تو دیکھیں اتنے سالوں کی محنت اور یہ ساری جو رشیا میں چینجنگ آئی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے، اور آپ سمجھیں کہ ایک نیا رشیا میرے سامنے تعمیر ہوا ہے. اور یہ کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے ولادیمیر پوٹن کا ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. کیا بات! انہوں نے ملک کو ایک پوری دنیا میں انہوں نے منوا دیا کہ بھئی رشیا بھی کوئی ملک ہے. جیسے عمران خان صاحب نے ابھی پوری دنیا کو دکھایا کہ میں بھی لیڈر ہوں اور پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ ان کی کافی میٹنگز ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ اچھی فرینڈشپ بھی ان کی ہو گئی ہے آپس میں الحمدللہ. تو میں کہنا چاہوں گا کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات آپس میں بڑھے ہوں گے انشاءاللہ، ریلیشن شپ بڑھے. تو ہماری کمیونٹی نے بھی اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے. پاکستانی کمیونٹی جو رشیا میں ہے انہوں نے وہاں پہ حبیب شاہ صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی ورکنگ کی ہے اس پہ. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اور کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اب پہلے سے الحمدللہ بڑے اچھے تعلق ہو گئے پاکستان اور رشیا کے، یہاں تک کہ ہماری آرمی اور رشین آرمی آپس میں کوئی مشقیں بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں آ کے رشین کرتے ہیں اور پاکستانی جا کے رشیا میں کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ بہترین ہے سر، اچھی بات ہے، تو تعلقات میں بڑھنے یہ چاہیے. چاہتا ہوں کہ ہماری اسی طرح اس ریلیشن شپ میں ہمارے کوئی سائنس کے بھی اسی طرح کوئی تبادلے ہوں. پاکستان جا کے رشیا میں کچھ دکھائے، اپنی کوئی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائے اور رشیا کی پاکستان میں کروائی جائیں. میں تو بلکہ یہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر کھولنا چاہتا ہوں جس میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں. میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے پاکستان میں. سر آپ آگے ہیں نا، تو انشاءاللہ اس طرف بھی ڈیفینیٹلی ہم قدم اٹھائیں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے، آپ نے اس طرف تو بہت زیادہ محنت کر لی، بچپن میں مجھے بتائیے کوئی گیمز کھیلی آپ نے جو آپ کو آج بھی یاد ہوتی ہوں کہ یار اگر مجھے ٹائم ملے تو میں یہ گیم کھیلوں گا؟ آپ کو دوست یاد آتے ہوں گے یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھی بولتا نہیں؟ دیکھیں ہم نے بچپن میں پتنگیں بھی اڑائی ہیں. اچھا. گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے. وہ زبردست. اور بہت ساری اسکیٹنگ کا دور ہوتا تھا، اسکیٹنگ کرتے تھے ہم جی. اور اسکیٹنگ پہ ہاکی بھی کھیلتے تھے دوستوں کے ساتھ. بڑا سنہری دور تھا وہ، بچپن کا دور میں یاد کرتا ہوں. تو اب یقین کریں وہ کئی اس طرح کی مثالیں ہیں کہ سب کچھ لے لو لیکن میرا بچپن مجھے لٹا دو. تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچپن واپس آ جائے. بے شک. تو لیکن یہ قدرت کی جو کمال ہے دیکھ لیں کہ وہ واپس نہیں، جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. اور بڑا یادگار وقت ہے. پتنگیں لوٹنا، بھاگنا، سارے کام کیے ہیں. سارے کام کیے ہیں. کیونکہ پاکستان میں کوئی اگر کہنا میں نے یہ نہیں کیا تو میرا خیال ہے کچھ بہت کم پرسنٹ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں کیا. بالکل صحیح. تو اچھا دور تھا، بڑا اچھا بچپن گزرا، بڑے اچھے دوست تھے بچپن کے. تو الحمدللہ اللہ ان کی زندگی کرے. آج بھی ان کے ساتھ میری اسی طرح دوستی ہے، تو بات ہوتی رہتی ہے. ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہوگی زیادہ؟ ملتے بھی ہیں کبھی، شادو نادر ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اور وہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ بھی ایک یادگار ملاقاتیں ہوتی ہیں. اوبویسلی سر، وہ ساری بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سننے والے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک میسج پلیز آپ دیجئے. دیکھیں جی، میں صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں
میں پوری دنیا کے لیے ایک کیونکہ انسانیت کے لیے یہ میسج ہے ایگزیکٹلی تو اس میں ساری انسانیت ہے. ان کو میں ایک یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے، یہ بہت ضروری میسج ہے، جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو آپ نے اپنے فاصلے کو جو ہے نا وہ ضرور فالو کرنا ہے. اتنا قریب نہ آئیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی ہمارے ساتھ ہے. اس چیز کو آپ نے نہیں بھولنا، اور آپ نے فاصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے باہر نہیں جانا، چھوٹے بچوں کو لے کے باہر نہیں جانا، بزرگوں کو لے کے باہر نہیں جانا. اگر آپ باہر جاتے بھی ہیں تو بڑی اچھی طرح ماسک لگائیں، گلوز پہنیں، اور اپنے آپ کو جتنا سیف ہو سکے، میری آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، اتنا سیف کر کے نکلیں. اس وبا کو اتنا ایزی نہ لیں، یہ بڑی خطرناک وبا ہے. اور ایک اور میسج میں دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو کرونا میں ڈال دیا، برین ہیمریج کے پیشنٹ کو کرونا میں ڈال دیا، کسی کو فوڈ پوائزن ہوا ہے تو اس کو بھی کرونا میں ڈال دیا. یہ ڈاکٹر دیکھیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے آکسیجن کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے بلڈ سے. جب بلڈ سے آکسیجن ختم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ہارٹ پہ اس کا اثر ہوگا، کیونکہ آپ کے بلڈ میں آکسیجن نہیں ہے، بالکل تھوڑا آکسیجن ہے. تو اس سے یا تو ہارٹ اٹیک ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا، کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. تو پلیز ڈاکٹرز کو بھی بدنام نہ کریں. اس وقت ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنا رسک لے کے اپنی بیوی بچوں سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو ان پہ یہ الزام بازی نہ کریں پلیز، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. تو کیونکہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کی جب رپورٹ بناتے ہیں اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی. تو ظاہری بات ہے جب کرونا وائرس سے ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی رپورٹس میں آ جائے گا. تو اس لیے پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ان چیزوں کو آپ فالو کریں. تو کسی پہ الزام نہ لگائیں، اور آپ احتیاط کریں جتنی ہو سکے. بہت بہت شکریہ، یہی میسج تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے سن لیا ویورز کے جس طرح لاک ڈاؤن ابھی کھلا ہے اور ہماری عوام نے ایک دم سے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں بہت زیادہ رش کر دیا. تو خدا را اس کو سیریس لیں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیں گے تو فیوچر میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.